الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں نے سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کے حوالے سے وضاحت کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بہت عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جن سے ہمیں قرآن کریم کے گہرے معنی اور تفسیر کا علم ہوا. بہت سے خط مجھے اس کے بعد آئے کہ ہمیں اس خطبے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو عرفان حاصل ہوا ہے اور نماز میں اس دعا پر غور کرتے ہوئے پڑھنے سے جو لذت آئی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا اور ہے، جاری ہے. بعض عرب لوگ، عربی بولنے والے، انہوں نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کرامات الصادقین ہم نے پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی، لیکن جو سن کر عرفان حاصل ہوا ہے اس کے بعد حوالے خطبے میں لگتا تھا کہ یہ پہلے نہیں پڑھا گیا. یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ایسا ہے جس کی جگالی کرتے رہنا چاہیے. بار بار جو سامنے آتا ہے تو نئے باب کھلتے ہیں، نئے اسرار و رموز کا پتہ چلتا ہے. رمضان میں ویسے بھی دعاؤں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس لیے دعا کا مضمون جو ہے وہ دل کو جا کر لگتا ہے. یہ دعاؤں کا مضمون اور آپ کی تفسیر آج بھی جاری رہے گی. گزشتہ خطبے میں نے ایک اقتباس پڑھا تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اس کا خلاصہ میں بیان کروں گا کہ ایاک نعبد میں خالص ہو کر اللہ کا عبد بننے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ایاک نستعین میں عبودیت کے لیے قوت، ثابت قدمی، استقامت اور مستقل مزاجی کی طلب دعا کی گئی ہے، کیونکہ قوت اور ثبات قدمی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اگر قوت اور ثبات قدمی نہ ہو تو عبودیت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. عبادت کرنے کی کوشش بھی اگر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اگر اس کے ساتھ، تو چند دن کی عبادت کے بعد پھر وہی عبادت میں بے قاعدگی، بے لذتی اور دل کے اچاٹ ہونے کا عمل شروع ہو سکتا ہے. کئی لوگ لکھتے ہیں کہ رمضان کے ماحول کی وجہ سے
عبادتوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی، ایک ماحول بندھا ہوا تھا، اس دھارے میں ہم بھی بہتے جا رہے تھے۔ رمضان ختم ہوا تو پھر وہیں واپسی ہو گئی جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ نمازیں ہیں لیکن ان میں وہ لذت اور ذوق نہیں۔ بس اس ماحول میں جب دعاؤں کی طرف توجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں ذوق، شوق، قوت اور ثبات قدمی کی جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے، تاکہ عبودیت کا صحیح حق ادا ہو اور ہمیشہ ہوتا چلا جائے۔ اگر ثبات قدمی نہیں تو عبودیت کا حق پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب بننے کی طرف توجہ اور ثبات قدمی کی طلب کے بعد پھر وہ کون سی اہم چیز ہے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے؟ اس بارے میں وہ اقتباس میں پچھلے خطبے میں پڑھا تھا، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہم چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کی قوت ہو اور یہ کس طرح حاصل ہوگی وہ قوت، ثبات قدم کس پر ہو اور اس کا معیار کیا ہو۔ اگر اس کا علم نہ ہو، اگر عبد بننے کے لیے ہدایت کے راستے کی نشاندہی نہ ہو تو پھر انسان اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتا رہے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس قسم کی عبودیت کی تلاش میں ہے، کیا چیز ہے، کون سی باتیں ہیں اس نے کرنی ہیں، کیا چیزیں اس نے مانگنی ہیں، کن راستوں کی اس نے تلاش کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ علم اور ہدایت کی تلاش کے لیے اہدنا الصراط کی دعا کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت اور اس کی کوشش میں برکت ڈالتے ہوئے ایک حقیقی عابد اور اللہ تعالیٰ کے راستوں کے متلاشی کو ہمیشہ ہدایت کے راستوں پر گامزن رکھے، اس پہ توفیق دیتا چلا جائے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اس ثبات قدم اور قوت کے حصول اور اس کا علم رکھنے کے لیے ہے جو مستقل مزاجی سے عبودیت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان تینوں دعاؤں کا خلاصہ گویا یہ بنے گا کہ جب تک انتہائی اخلاص، انتہائی کوشش اور ہدایت کو سمجھنے کی پوری صلاحیت حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک ایک حقیقی مومن کو، سچا عابد بننے والے کو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نجات یافتہ ہو گئے یا ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا، یا خدا تعالیٰ کے پیار کے سلوک کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کر لیا۔ وہ معیار جو ایک مومن کا مطمئن نظر ہونے چاہیے۔ بس جب یہ سوچ ایک مومن کی ہو کہ ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا جب تک ان راستوں پر نہیں چلتے، تو پھر ایسے مومن کے قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر مسجدوں میں دل لگتے ہیں، پھر نمازوں کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، پھر رمضان کے روزوں کا حق ادا ہوتا ہے، پھر رمضان کے بعد بھی عبادت میں ذوق کی اور ایک شوق کی اور ایک جس طرح پچھلے دفعہ میں نے پڑھا تھا فرمایا کہ جلن ہونی چاہیے، اس جلن کو حاصل کرنے کی کوشش رہتی ہے۔
گزشتہ جمعے میں جیسا کہ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وضاحت تو کچھ حد تک ہو گئی تھی، اور اس کے مختلف پہلو جو تھے بیان فرمایا آپ نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے، وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر کی روشنی میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعض گہرے مطالب اور اس کا مطلب، اس کے معنی، اس کی روح کیا ہے، وہ پیش کروں گا، جن سے پتہ لگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، اور ہمارے ہر معاملے کا کس طرح اس دعا نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ پہلے جو اقتباس میں پیش کروں گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پانے کے قابل کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں ہدایت پانے کے صحیح راستوں کو پتہ چلتا ہے اور ان راستوں پر چلنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی کرامات الصادقین کا ہی حوالہ ہے جس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور اس صورت میں یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو تعلیم دیتا ہے، بس گویا وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم نے یہود و نصارہ کو دیکھ لیا ہے، تم ان جیسے اعمال کرنے سے اجتناب کرو اور دعا اور استقامت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہود کی مانند اللہ کی نعمتوں کو مت بھلاؤ، ورنہ اس کا غضب تم پر نازل ہوگا، اور تم سچے علوم اور دعا کو مت چھوڑو، اور نصارہ کی طرح طلب ہدایت میں سست نہ ہو جاؤ، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ہدایت کے طلب کرنے کی ترغیب دی، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہدایت پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور گریہ زاری میں دوام کے بغیر ممکن نہیں۔ ہدایت پر ثابت قدمی جب تک مستقل مزاجی سے دعا نہیں کرو گے، گریہ زاری نہیں کرو گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا مزید برآں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور جب تک کہ خدا تعالیٰ خود بندے کی رہنمائی نہ کرے اور اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل نہ کر دے، وہ ہرگز ہدایت نہیں پا سکتا۔ پھر اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں، اور انسان دعاؤں کی سیڑھی کے ذریعے ہی اس تک پہنچ سکتا ہے، اور جس شخص نے دعا کو چھوڑ دیا اس نے اپنی سیڑھی کھو دی۔ یقیناً ہدایت پانے کے قابل وہی ہے جن کی زبان ذکر الہی اور دعا سے تر رہے اور وہ اس پر دوام اختیار کرنے والوں میں سے ہو۔ بس یہ ہیں ایک مومن کے لیے ہدایات جو ہدایت کی تلاش میں کہ دعا اور استقامت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ کبھی نہ چھوٹے، طلب ہدایت میں سست نہ ہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو ہدایت پر ثابت قدمی مستقل مزاجی سے دعا اور گریہ وزاری کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں۔ اگر دعا نہیں کرو گے تو ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے، کیونکہ ہدایت بندہ اپنے زور سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر فرمایا یہ بات ہمیشہ سامنے رکھو کہ یہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ہم ہدایت پا لی، ہم نے اور جو حاصل کرنا تھا کر لیا۔ ایک مقام پر پہنچ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہو گیا۔ بس جب انتہا نہیں تو دعاؤں کی سیڑھی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ بس ایک مومن کی کوئی عام بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف وقتی عبادت
ہدایت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ حقیقی ہدایت پانے والے وہ ہیں جن کی زبان ذکر الہی اور دعا سے تر رہے۔ بس ان دنوں میں جب کہ ہمیں رمضان کی وجہ سے ذکر الہی کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، اسے مستقل ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہدایت کے راستوں پر ہمیشہ گامزن رہیں۔ اور اس کی اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے چلے جائیں۔ پھر ہمیں آپ صراط مستقیم کے معنی سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صراط لغت عرب میں اس راہ کو کہتے ہیں جو سیدھی ہو، یعنی تمام اجزاء اس کے وضع استقامت پر واقع ہوں اور ایک دوسرے کی نسبت عین محاذات پر ہوں، یعنی کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی پریشان کرنے والی چیز نہ ہو، واضح اور سیدھا اور ایک مقصد کی طرف لے جانے والا راستہ۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ پہنچ کر انسان سوچے، کنفیوز ہو جائے کہ میں دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، بلکہ جو مقصد ہے خدا تعالیٰ کو پانے کا، اس طرف لے جانے والا راستہ ہو، اسی راستے کو صراط کہتے ہیں۔ خطرے کی نشاندہی کرے، جہاں مڑنا ہے وہاں مڑنے کی طرف رہنمائی کرے۔ پھر آپ علیہ السلام اہدنا الصراط المستقیم کے حقیقی معنی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفی لوگ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی بھی فنا کرتے ہیں، یعنی روح، جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل مر جائیں۔ فرمایا بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادے اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے، وہ اکثر دفعہ دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی ناکامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے، ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے یہ مراد یہ ہے کہ جس ذریعے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں، یعنی مستقل مزاجی سے دعاؤں کی طرف لگے رہو گے، اللہ کی طرف جاؤ گے تو تبھی انسانیت کے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں یا ان کی طرف قدم بڑھ سکتے ہیں۔ بس جب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اوامر و نواہی کو بھی دیکھنا ہوگا، کون سے کرنے کی باتیں ہیں اور کون سی نہیں کرنے کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم کے حکموں پر نظر رکھنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ حقوق العباد بھی خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ ہوگا تب بھی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہے وہ دل کی آواز بنے گی، تبھی استقامت کا مقام حاصل ہوگا، تبھی انسانیت کے کمال حاصل کرنے کی طرف حقیقی توجہ اور کوشش ہوگی، اور تبھی پھر انسان خدا تعالیٰ کی آغوش میں آ کر قبولیت دعا کے نظارے بھی دیکھے۔ انسان جب استقامت دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے، ہدایت پر رہنے کے لیے صرف خدا کو پکارتا ہے، پھر ہی صراط مستقیم قائم رہتی ہے۔ حضرت علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں اس مضمون کو آگے چلاتے ہوئے کہ دعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے، کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے، خواہ وہ اس کی ہوا و ہوس کا بت ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت
ادعونی استجب لکم کا مزہ آ جاتا ہے۔ جب انسان ربنا اللہ کہتا ہے، جب یہ پکار ہوگی اور پھر اس پر استقامت دکھاتا ہے، تو تب جو دعاؤں کی توفیق ملتی ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ اصل وہ توفیق ہے جہاں ادعونی استجب لکم کا مزہ آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ بس استقامت شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے، اسی کو رب سمجھتے ہوئے اس کے آگے جھکنا شرط ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ دعا لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے، یعنی کسی بھی مرتبے کا آدمی ہو اسے اس دعا کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس خلاصہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا انسان کو ہر کجی سے نجات دیتی ہے اور اس پر دین قویم کو واضح کرتی ہے، اور اس کو ویران گھر سے نکال کر پھلوں اور خوشبوؤں بھرے باغات میں لے جاتی ہے۔ اور جو شخص بھی اس دعا میں زیادہ آہوزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت میں بڑھاتا ہے۔ دعا سے ہی نبیوں نے خدائے رحمان کی محبت حاصل کی، اور اپنے آخری وقت تک ایک لحظہ کے لیے بھی دعا کو نہ چھوڑا، اور کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس دعا سے لاپرواہ ہو یا اس مقصد سے منہ پھیر لے، خواہ وہ نبی ہو یا رسولوں میں سے، کیونکہ رشد اور ہدایت کے مراتب کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ بے انتہا ہیں، اور عقل و دانش کی نگاہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی اور اسے نماز کا مدار ٹھہرایا تا لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے توحید کو مکمل کریں اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھیں اور مشرکوں کے شرک سے نجات پائیں۔ اس دعا کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے اور ہر فرد پر بھی حاوی ہے۔ وہ ایک غیر محدود دعا ہے جس کی کوئی حد بندی یا انتہا نہیں، اور نہ اس کی کوئی غایت یا کنارہ ہے۔ بس مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے عارف بندوں کی طرح اس دعا پر مداومت اختیار کرتے ہیں، زخمی دلوں کے ساتھ جن سے خون بہتا ہے، اور ایسی روحوں کے ساتھ جو زخموں پر صبر کرنے والی ہو، اور نفوس مطمئنہ کے ساتھ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ اور درد کے ساتھ اس دعا پہ قائم رہتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے جو ہر خیر، سلامتی، پختگی اور استقامت پر مشتمل ہے، اور دعا میں رب العالمین کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں۔ اس دعا میں رب العالمین کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، خلاصہ میں بیان کر دوں کہ کیوں یہ سب مراتب کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان کو ہر قسم کے ٹیڑھے پن اور کجی سے ہی بچاتی ہے۔ انسان کے راستے میں مختلف طریق سے ورگلانے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر دل سے نکلی ہوئی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہو تو یہ دعا پھر شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے، ان کو ایمان پہ قائم رکھتی ہے۔ آج کل جب دنیا مذہب سے دور ہو رہی ہے، یہ دعا بہت بڑی دعا ہے جو ایک انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب رہے انسان۔ بلکہ اگر خالص ہو کر کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہے تو صحیح دین کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، بلکہ لامذہبوں کی بھی رہنمائی فرماتا ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ نیت نیک ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نبیوں نے خدائے رحمان کی محبت اس دعا کے ذریعے سے حاصل کی ہے۔ بس کسی بھی مرتبے کا انسان ہو،
کوئی بھی شخص ہو جتنی زیادہ آہوزاری سے یہ دعا مانگے گا خدا تعالیٰ اس کو خیر و برکت میں بڑھائے گا. بس ایک مومن کہلانے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ وہ اس دعا سے غفلت برتے، بلکہ نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی یہ دعا ضروری ہے، کیونکہ رشد و ہدایت کے مراتب اور معیار کبھی ختم نہیں ہوتے. ہر انسان کا جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کا رشد و ہدایت کا ایک مرتبہ ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہدایت کے اگلے مرحلوں کی تلاش بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے. ایک جگہ پر پہنچ کر پھر اگلے مرحلے کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا کہ توحید بھی اس دعا کے ذریعے مکمل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستوں پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جایا جاتا ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے. وہی ہے جو ہمیں ہدایت یافتوں میں رکھ سکتا ہے، نہ کہ کوئی غیر. بس یہ دعا ہر مرتبے کے انسان کے لیے ضروری ہے، ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو خدا کی بتائی ہوئی ہدایت کو بتائی ہوئی ہدایت کی تلاش میں ہے اور اس کے اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ حقیقی مومن وہی ہے جو مستقل مزاجی سے اور ایک درد کے ساتھ اس دعا کو کرنے والا ہے. بس جب یہ دعا ہر مرتبے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے تو اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اس اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ 7ویں صداقت جو سورہ فاتحہ میں درج ہے اہدنا الصراط المستقیم ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم کو وہ راستہ دکھلا اور اس راہ پر ہم کو ثابت اور قائم کر کہ جو سیدھا ہے، جس میں کسی نوع کی کجی نہیں. اس صداقت کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی حقیقی دعا یہی ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ طلب کرے، کیونکہ ہر ایک مطلوب کے حاصل کرنے کے لیے طبعی قاعدہ یہ ہے کہ ان وسائل کو حاصل کیا جائے جن کے ذریعے سے وہ مطلب ملتا ہے، اور خدا نے ہر یک امر کی تحصیل کے لیے یہی قانون قدرت ٹھہرا رکھا ہے کہ جو اس کے حصول کے وسائل ہیں وہ حاصل کیے جائیں، اور جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب مل سکتا ہے وہ راہیں اختیار کی جائیں. اور جب انسان صراط مستقیم پر ٹھیک ٹھیک قدم مارے اور جو حصول مطلب کی راہیں ہیں ان پر چلنا اختیار کرے تو پھر مطلب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان راہوں کے چھوڑ دینے سے جو کسی مطلب کے حصول کے لیے بطور وسائل کے ہیں یوں ہی مطلب حاصل ہو جائے، بلکہ قدیم سے یہی قانون قدرت بندھا ہوا چلا آتا ہے کہ ہر یک مقصد کے حصول کے لیے ایک مقرری طریقہ ہے. جب تک انسان اس طریقے پر قدم نہیں مارتا تب تک وہ امر اس کو حاصل نہیں ہوتا. بس وہ شے جس کو محنت اور کوشش اور دعا اور تضرع سے حاصل کرنا چاہیے صراط مستقیم ہے. جو شخص صراط مستقیم کی طلب میں کوشش نہیں کرتا اور نہ اس کی کچھ پرواہ رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک ایک کجرو آدمی ہے، اور اگر وہ خدا سے بہشت اور عالم ثانی کی راحتوں کا طالب ہو تو حکمت الہی اسے یہی جواب دیتی ہے کہ اے نادان، اول صراط مستقیم کو طلب کر، پھر یہ سب کچھ تجھے آسانی سے مل جائے گا. سو سب دعاؤں سے مقدم دعا جس کی طالب حق کو اشد ضرورت ہے طلب صراط مستقیم ہے. پھر صراط مستقیم کی روح اور حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے اور یہ کہ ایک مومن کو صراط مستقیم کے کن معیاروں کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی حقیقت
جو دین قویم کے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے فضل و احسان والے خدا سے محبت کرنے لگے، اس کی رضا پر راضی رہے، اپنی روح اور دل اس کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو اس خدا کو سونپ دے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ کرے، اسی سے خاص محبت رکھے، اسی سے مناجات کرے اور اسی سے رحمت و شفقت مانگے، اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آ جائے، اپنی چال سیدھی کرے اور خدائے رحمان سے ڈرے، محبت الہی اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور اس کے یقین اور ایمان کو پختہ کرے، تب بندہ اپنے پورے دل، اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنے اعضاء اور اپنی زمین اور کھیتی باڑی سب کے ساتھ کلی طور پر اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے سوا سب سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کی نگاہ میں اپنے رب کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا، وہ اپنے محبوب ہی کی پیروی کرتا ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ایک جو کہ کوئی مومن کو کرنی چاہیے، اس سے دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے، اپنی بے ہوشیوں سے نکلنا پڑے گا۔ دین سے غفلت جو ہے یہ ایک بے ہوشی کی حالت ہے، اس سے نکلو اور اس کی تلاش کرو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر کام ہو رہا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی ہدایت پر قائم رہنے کے لیے 3 چیزیں ہیں جن کا ایک مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت مشکل ہے۔ یہی 3 باتیں ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ کون سی ہدایت ہے جو ایک مومن کو طلب کرنی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے، جس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں، وہ خدا کا کلام ہے، وہ شک اور ظن کی علائشوں سے پاک ہے۔ دوسرے سنت ہے، اور سنت سے مراد ہماری صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تواتر رکھتی ہے اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی، یا بتبدیلی الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور قدیم سے عادت اللہ یہی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لیے لاتے ہیں تو اپنے فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ ان کے عمل جو ہیں خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے، واضح ہو جائے ہر چیز، اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ اور تیسرا ہدایت کا ذریعہ حدیث ہے، اور حدیث سے مراد ہماری وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 150 برس بعد مختلف راویوں کے ذریعے سے جمع کیے گئے۔ حدیثیں جو ہیں وہ 150 سال بعد علیہ وسلم کی وفات کے جمع کی گئی تھی مختلف راویوں کے ذریعے سے، اس کی تیسری حیثیت ہے۔ بس ان میں سے وہ جو قرآن اور سنت سے نہیں ٹکراتی حدیث وہی صحیح حدیث ہیں اور ایک مومن کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل حدیث کی طرح ہم سنت اور حدیث کو ایک چیز نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی لائحہ عمل ہے جو ایک مومن کی ہدایت کے لیے موجود ہے۔ جب بھی ہدایت کی دعا ایک مومن مانگے تو ان چیزوں کو سامنے رکھے اور ان کی تلاش میں رہے، اور یہی حقیقی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گی پھر، اور بندے کا خدا تعالیٰ سے تعلق بھی پختہ ہوگا۔
بعض لوگ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بعض دفعہ مجھے شکایتیں ملتی ہیں غیروں کے زیر اثر بعض احمدی بھی پیروں کیا دعاؤں کے دوسروں سے دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور اپنی دعاؤں کی طرف کم توجہ ہوتی ہے, یا جادو ٹونے پہ یقین ہوتا ہے اس کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں اس کو تڑوانے کے لیے, اور بعض دفعہ غیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. جہالت اس تک حد تک ہے بعض لوگوں میں. اور اپنے عملوں کی طرف توجہ نہیں ہے, دعاؤں کی طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ چیز انتہائی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چند ایک کے علاوہ شاید احمدیوں میں نہ ہوں ایسے لوگ, اور نغیروں میں تو شرک کی انتہا ہوئی ہے. اور پھر مومن اور مسلمان بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لوگ. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اسلام کے بارے میں کہ اس کا نام استقامت ہے. آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے, یعنی اسلام کا نام استقامت رکھا ہے, جیسا کہ وہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر. استقامت وہ راستہ جس کو مستقل مزاجی سے انسان چلے اور ہدایت یافتہ ہو. آپ نے فرمایا اس لیے اسلام کا نام اس حوالے سے قرآن کریم میں استقامت ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے, اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر ان لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے. فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اس کی علت غائب پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے. اس کی وجہ, اصل وجہ جو ہے اس پر غور کر کے سمجھی جاتی ہے. اور انسان کے وجود کی علت غائب یہ ہے, مقصد کیا ہے انسان کے وجود کا, کہ نوع انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے, کہ انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. بس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت عبدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی وہ در حقیقت خدا کے لیے ہو جائے. اور جب وہ اپنے تمام قوا سے خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا تو بلا شبہ اس پر انعام نازل ہوگا, جس کو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے تو اس آفتاب کی شعائیں ضرور کھڑکی کے اندر آ جاتی ہیں. ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اس میں اور خدا میں کچھ حجاب نہ رہے, تب فی الفور ایک نورانی شعلہ اس پر نازل ہوتا ہے اور اس کو منور کر دیتا ہے اور اس کی تمام اندرونی غلاظت دھو دیتا ہے. تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی. اس پاک زندگی کے پانے کا مقام یہی دنیا ہے. اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے, من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا, یعنی جو شخص جہان میں اندھا رہا اور خدا کے دیکھنے کا اس کو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا. پھر آپ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی قبولیت کے لیے کن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے, فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے ایاک نعبد کا لحاظ رکھیں, کیونکہ ایاک نعبد کو ایاک نستعین پر مقدم رکھا ہے. بس عملی طور پر شکر کرنا چاہیے اور یہی مطلب اہدنا الصراط المستقیم میں رکھا ہے. عملی شکر جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم اس کی تفسیر ہے یا اس میں وضاحت آئی ہے. یعنی دعا سے پہلے اسباب ظاہری کی نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے اور پھر دعا کی طرف رجوع ہو. اولاً عقائد, اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو, پھر اہدنا الصراط المستقیم. پہلے اپنے عقیدے درست کرو, بدعات اور غلط قسم کے جو چیزیں رواج پا گئی ہیں ان کو چھوڑو, اس عقیدے پہ قائم ہو جو حقیقی اسلامی عقیدہ ہے. پھر اپنے اخلاق بہتر کرو,
اپنی عمل صحیح کرو، ان کی اصلاح ہو جائے، پھر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہو، تبھی اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان 3 پہلو ضرور مد نظر رکھے: اول اخلاقی حالت، دوم حالت عقائد، سوم اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر یوں کہو کہ انسان خدا داد قوتوں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں انسان کو، عقل ہے، شعور ہے، اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ جو مجھ میں تھا اس کو تو استعمال کر رہا ہوں، اب تو مجھے ہدایت کی طرف لے کر آ، کیونکہ تیری مدد کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی صورت میں دعا نہ کرے، اس وقت بھی مانگتا رہے، جب خود اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہا ہے تب بھی دعا ضروری ہے۔ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا انسان کی زبان، قلب اور فعل سے ہوتی ہے، یعنی زبان سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہو، دل سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہو، اور انسان کے ہر عمل سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، تبھی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا حقیقی دعا بنے گی۔ اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دعا کرے تو اسے شرم آتی ہے، مگر یہی ایک دعا ہے جو ان مشکلات کو دور کرتی ہے۔ جب انسان زبان سے اقرار کرے گا، دل بھی اس کا اس طرح مائل ہوگا، کوشش بھی ہوگی، تو ظاہر ہے پھر یہ توجہ بھی پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے میں مانگ رہا ہوں اب، تو اس شرم کے ساتھ یعنی کہ دوہرا عمل ہو جائے گا۔ ایک طرف انسان دعا کے ساتھ کوشش کر رہا ہوگا، اور جب دعا کر رہا ہوگا تو پھر دوبارہ ان چیزوں کو میں اپنے زبان کی درستی میں، اپنے دل کی درستگی میں، اپنے عملوں کی درستگی میں کوشش کر رہا ہوگا، اور اس میں شرم آ رہی ہوگی کہ میں بغیر ان کی درستگی کے کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگوں کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا دین اور دنیا کی ساری حاجتوں پر حاوی ہے، کیونکہ کسی امر میں جب تک صراط مستقیم نہ ملے کچھ نہیں بنتا۔ یہ صرف روحانی طور کے لیے دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا کی حاجتوں کے لیے بھی دعا ضروری ہے اہدنا الصراط المستقیم کی۔ فرمایا کہ طبیب کو، زراعت کرنے والے کو، غرض ہر انسان کو ہر کام میں صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے، ڈاکٹر ہے، یا کسی بھی پیشے کرنے والا ہے، اس کو اپنے کام میں صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو اس کے کام میں خرابی پیدا ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ بہترین دعا فاتحہ ہے، کیونکہ وہ جامع دعا ہے۔ جب ذمہ دار کو ذمہ داری کا ڈھب آ جاوے گا تو وہ ذمہ داری کے صراط مستقیم پر پہنچ جائے گا۔ اگر ایک ذمہ دار ہے، اس کو جب ذمہ داری کرنے کا صحیح طریقہ آئے گا تو تبھی وہ ذمہ داری کے صراط مستقیم پر پہنچے گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، جب وہ پورا کوالیفائی کر لیتا ہے، پڑھائی مکمل کر لیتا ہے، پھر اس کی مختلف جگہوں پر جو اس کا ہاؤس جاب ہوتے ہیں وہ مکمل کرتا ہے، پھر بعض تجربہ کار ڈاکٹروں کے ساتھ کام کرتا ہے، تو تبھی اس کو مختلف مدارج جو ہیں صراط مستقیم کے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے پیشے کے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ تو ذمہ داری کے صراط مستقیم پر پہنچ جاوے گا اور کامیاب ہو جاوے گا۔ اسی طرح تم خدا کے ملنے کی صراط مستقیم تلاش کرو، خدا کے ملنے کی بھی صراط مستقیم تلاش کرو، اس کے لیے بھی کوشش پہلے کرو، اور پھر دعا کرو، اور دعا کرو کہ یا الہی میں ایک تیرا گناہ گار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں، میری رہنمائی کر، اور ادنا اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل معطی وہی ہے۔ بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے۔ اصل نیکی یہی ہے کہ بہت دعا کرو۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، نہ کسی پریشانی کے دور کرنے کے لیے
کسی جادو ٹونے کو زائل کرنے والے کی ضرورت ہے، نہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہیں پیروں فقیروں کے قبروں پر جانے کی ضرورت ہے۔ خالص ہو کر اپنی حالتوں کی درستی کرتے ہوئے اگر بندہ خدا تعالیٰ کے آگے جھکے تو وہی ہے جو تمام حاجتیں انسان کی پوری کرنے والا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں نماز کا جو مومن کی معراج ہے، مقصود یہی ہے اس میں دعا کی جاوے، اور اسی لیے ام الادیہ اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگی جاتی ہے۔ خدا فرماتے ہیں کہ نماز میں خالص ہو کر یہ دعا مانگو، اور اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ دعاؤں کی ماں ہے۔ نماز معراج ہے دعاؤں کی، اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا دعاؤں کی ماں ہے، اور یہ مانگو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کے دروازے کھولتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراط مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے۔ یہ مقصد و غرض ہے جو ہر انسان کو، ہر مومن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جس کو اس صورت میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر وقت، ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا ہماری جماعت یاد رکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے، اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ ہے، جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے۔ اس آیت میں 4 قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجا ہے۔ اگر یہ ان 4 قسم کے کمالات کو حاصل کرے گا تو گویا دعا مانگنے اور خلق انسانی کے حق کو ادا کرے گا، اور ان استعدادوں اور قوا کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں جو 4 معیار ہیں، نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے اور صالح، تو یہ معیار ہیں۔ فرمایا کہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اوراد کے ذریعے سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا وہ محض فضول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہ کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے، جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر اور ایجاد کرنا خواہ و بظاہر کتنا ہی خوش کرنے والا معلوم ہوتا ہو، میری رائے میں ہلاکت ہے، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔ غرض منعم علیہ لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم میں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے، اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تاکہ اس آخری زمانے میں یہ جماعت قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے جب تک صراط مستقیم پر نہ چلے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو شناخت کرے اور ان راہوں اور ہدایتوں پر عمل درآمد کرے جو اس کی مرضی اور منشا کے موافق ہیں۔ جب یہ ضروری ہے تو انسان کو فرمایا کہ جب یہ ضروری ہے تو انسان کو چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھے۔ پھر اس دعا کی وسعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دعا کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دعا سکھلائی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں 3 لحاظ رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک رکھے، جب یہ دعا کر رہے ہو تو کل انسانیت کو اس میں شریک کرو کہ اللہ تعالیٰ
ان کو بھی ہدایت صراط مستقیم پہ چلائے اور ہدایت دے، اور ان کو بھی انعامات میں شامل کرے۔ پھر دوسرے نمبر پہ تمام مسلمانوں کو، ان کو بھی شامل کرو۔ پھر تیسرے ان حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تمہارے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ شامل کرو اس دعا میں۔ بس اس طرح کی نیت سے، فرمایا بس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے، اور یہی منشا خدا تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسی صورت میں اس نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہے، جو عام ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، جس میں حیوانات بھی داخل ہیں۔ پھر اپنا نام رحمان رکھا ہے، اور یہ نام نوع انسان کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ یہ رحمت انسانوں سے خاص ہے۔ اور پھر اپنا نام رحیم رکھا ہے، اور یہ نام مومنوں کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ رحیم کا لفظ مومنوں سے خاص ہے۔ اور پھر اپنا نام مالک یوم دین رکھا ہے، اور یہ نام جماعت موجودہ کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ یوم الدین وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ کے سامنے جماعتیں حاضر ہوں گی۔ اسی تفصیل کے لحاظ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے۔ بس اس قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے، اور اسلام کا اصول یہی ہے کہ سب کا خیر خواہ ہو۔ فرمایا آیت اہدنا الصراط المستقیم میں اشارہ ہے، اور اس امر پر ترغیب دلائی گئی ہے کہ صحیح معرفت کے لیے دعا کی جاوے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اپنی صفات کی ماہیت تمہیں دکھائے اور تمہیں شکر گزار بندوں میں سے بنا دے، کیونکہ پہلی قومیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے انعامات اور اس کی خوشنودی کی معرفت سے اندھا ہونے کے بعد ہی گمراہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دن ایسے اعمال میں ضائع کر دیے جن اعمال نے انہیں گناہوں میں اور بھی آگے بڑھا دیا۔ بس ان پر خدا کا غضب نازل ہوا اور ان پر خواری مسلط کر دی گئی، اور وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام غیر المغضوب علیہم میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب انہی لوگوں کا رخ کرتا ہے جن پر اس غضب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہوں۔ بس یہ بڑی غور کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا کہ غضب انہی پہ ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہوں۔ بس اگر انسان سمجھے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں تو اس کو بہت زیادہ ڈر کے رہنا چاہیے۔ فرمایا پس اس آیت میں مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان نعمتوں اور برکتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انہی پر نازل فرمائی تھیں، اس کے احکام کی نافرمانی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور انعام کرنے والے خدا اور اس کے حق کو بھول گئے اور منکروں میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے صحیح رستے چلنے کا ارادہ تو کیا، لیکن صحیح علوم، روشن اور حقیقی معارف اور محفوظ رکھنے والی اور توفیق بخشنے والی دعائیں ان کے شامل حال نہ ہوئیں، بلکہ ان پر توہمات غالب آ گئے اور وہ ان کی طرف جھک گئے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کل بعض مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ فرمایا کہ اپنے صحیح راستوں سے بھٹک گئے اور سچے مشرب کو بھول گئے، بس وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے افکار کو واضح اور کھلی سچائی کی چراگاہوں میں نہیں چھوڑا، اور ان کے افکار، ان کی عقلوں اور نظروں پر تعجب ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق پر وہ کچھ جائز قرار دے دیا جس کو فطرت صحیحہ اور قلبی انوار ہرگز قبول نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ شریعتیں دراصل طبائع کی بطور علاج خدمت کرتی ہیں، اور طبیب طبیعت کا معاون ہوتا ہے نہ اس کا مخالف۔ بس افسوس ہے کہ لوگ صادقوں کی راہ سے کتنے غافل ہیں۔ یہ بھی عربی ترجمہ ہے کرامات الصادقین کا۔ بس یہ لوگ جنہوں نے اس زمانے کے امام کو نہیں مان رہے، اس مسلم کو نہیں مان رہے، وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ہو کر اپنے حضور دعا کرنے والا بنائے، ان لوگوں میں سے کبھی نہ بنائے جو ہدایت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کے مورد بنتے ہیں، گمراہ ہو کر اپنی دنیا و آخرت برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے اور ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلتا رکھے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے اپنی جاری فضلوں اور ہدایت میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیشہ ہم اس کے آگے جھکنے والے رہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔